نمائندے نہیں ہوتے ہیں تو پھر عوام کا درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کرتے ہیں, تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے جیسے آج بڑھ رہی ہے, جیسے آپ کے اپنا بیورو آف اسٹیٹسٹک کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کا کون سا کرپشن کی وجہ سے اتنا اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں. یا ہمارا بات مان لے کہ وہ نااہل ہے, نالائق ہے, سلیکٹڈ ہے, جو بھی ہے گھر جانا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا, قرض لینے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا. اور اب پاکستان کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے, عمران کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے کہ پچھلے 15 مہینوں میں حکومت نے 11,000 ارب روپیہ کا قرض لیا ہے. 11,000 ارب روپیہ. اس حکومت ہمیشہ ماضی کی بات کرتی ہے. جناب اسپیکر, پچھلے 61 ایئرز میں 1947 سے لے کے 2008 تک 6,000 ارب روپیہ لیا گیا تھا, اور پچھلے 15 مہینوں میں 11,000 ارب روپیہ لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک اندازاً آن ایوریج ہم نے ہر دن 5 ارب روپے لیا تھا. نون لیگ کے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہم نے اندازاً ہر دن 8 ارب روپیہ کا لون لیا تھا. لیکن اب ان پچھلے مہینوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہم نے ہر دن ایوری ڈے 25 بلین روپیز کا قرض لے رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ اپوزیشن کے فگرز تو نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے رپورٹس, حکومت کے اپنے ادارے کے فگرز ہیں. عمران خان نے تو کہا تھا کہ وہ خودکشی کر دے گا. جناب اسپیکر, خودکشی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ مان لو کہ آپ غلط تھے, آپ غلط ہو, عوام کو ریلیف دو ورنہ گھر جانا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمیں تو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران کہتا تھا کہ پاکستانی عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, اور جب ایماندار عمران وزیر اعظم بنے گا تو پھر پاکستان کے عوام ٹیکس دینا شروع کر دے گا. اب حکومت کا اپنا ادارہ, حکومت کا اپنا ایف پی آر کیا کہہ رہا ہے کہ حکومت اپنا ہی رکھے ہوئے ٹیکس ٹارگٹس بھی پورا نہیں کر رہے. 7 مہینوں میں تقریباً 400 ارب کا ٹیکس شارٹ فال ہے. اور اب تو پھر the Prime Minister should tell us کہ کیا ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, حکومت کرپٹ ہے اور اس لیے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے, نالائق ہے, سلیکٹڈ ہے, اس لیے ٹیکس وصول نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا, میں نے پہلے دن آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. ان کے معاشی پالیسیز ہمارا عوام کا معاشی قتل ہے. ان کا بجٹ عوامی بجٹ نہیں, ان کا بجٹ تو پاکستانی بجٹ نہیں, ان کا بجٹ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, اور ہمیں یہ نامنظور ہے. اس ملک کے عوام, پاکستان کے عوام یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ نہیں مانتے ہیں. The IMF deal is a bad deal.
It is a bad deal for Pakistan. It is a bad deal for the people of Pakistan. It is a poor deal. It is a poor deal negotiated poorly. Negotiated poorly by those who have compromised on the rights of the people of Pakistan and compromised on the economic sovereignty of Pakistan. It's a complete and utter capitulation to the IMF based on unrealistic targets and a lack of understanding about the way the Pakistani economy actually works, Janaab Speaker. Let's start with the noble objective of documenting the Pakistani economy. A majority of us would support such an initiative from any government, for the entire world is moving towards a documented economy and Pakistan must do the same. The Pakistani economy is largely undocumented, Janaab Speaker, and where the government has gone wrong is that they have decided to document the entire economy all in one go by hook or by crook. No other policy has strangled our economy more than this one stubborn decision to document all at once. It is once again driven by unrealistic targets, a tendency to treat non-taxpayers as criminals that need to be punished, rather than understand that non-taxpayers are hard-working Pakistanis that make up a majority of our economy, which still remains undocumented. It is not because a majority of our citizens are thieves or crooks or corrupt. It is because they do not trust our failing tax system. Instead of taking conducive measures, instead of lowering tax rates, incentivizing and coaxing the hard-working people of Pakistan into the tax net, bringing about tax reform to fix our broken system and addressing the actual structural issues, allowing for a generous and realistic time frame for non-taxpayers to be brought into our tax net, documenting the Pakistani economy slowly and surely. This government is hiking up taxes, forcing everyone to shop and trade with CNIC cards overnight, relying on institutions such as the FIA, NAB, and FPR to harass the working people of Pakistan, which has resulted in the failure of this policy of documenting our economy, and has also resulted in the strangling the life out of Pakistan's economy. Janab Speaker, the question everyone is asking is कि ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत महंगाई के मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है? ये हुकूमत गुर्बत का मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है? ये हुकूमत बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है? The answer, Janab Speaker, is nothing. कुछ भी नहीं कर रहे हैं. Dr. Hafiz Pasha, जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, इकोनॉमिस्ट भी रहा है, मगर इमरान खुद जब ऑपोजिशन में था, डॉक्टर हफीज पाशा का फिगर्स को दोहराता था. आज वही डॉक्टर हफीज पाशा कह रहा है कि because of the government's policies, because of the government's economic policies, 1.2 million jobs will be lost in this financial year alone. 18 million more people will slip into poverty. The government has put the citizens of Pakistan in this situation, Janab Speaker, और अब पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को लावारिस छोड़ दिया है. Instead of expanding the Benazir Income Support Program, or better yet, coming up with a new, original, revolutionary program to help the poor people of Pakistan, इनका अना की वजह से, जनाब स्पीकर, सियासी फायदा के लिए और भुगजे भुट्टो के लिए ये हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को sabotage कर रहे हैं. Benazir Income Support Program is this country's first and only social safety net for the poorest of the poor Pakistanis, a project conceived of by Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto to help the poor people of this country. वही गरीब अवाम जिनके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जदोजहद की, वही गरीब अवाम जिनके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की. ये प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे कामयाब प्रोग्राम है जिसका दुनिया भर में पहचान है. लेकिन
عمران جیسے سیاستدانوں جن کا پورا سیاست پوری کی پوری سیاست کسی نہ کسی ISI چیف کا مہربانی ہے، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا وہ پہلی خاتون وزیر اعظم؟ جناب اسپیکر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. جناب اسپیکر، اس کو ایکسپنج کرتا ہوں. آپ کے ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اگر آپ چاہے میں وہ ISI چیف کا بیان بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس حکومت کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر ابھی میں مہنگائی پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. اب ٹاپک پہ آ جائیے. جلدی ختم کروں. یہ کیسے برداشت کرے جناب اسپیکر کہ وہ خاتون وزیر اعظم جن کی پوری کی پوری سیاست عوام کی طاقت کی وجہ سے تھی، وہ سیاسی قائد جس نے اپنی عوام کے لیے شہادت قبول کی، جس کی نام آج بھی پوری دنیا میں روشن ہے، ایک عمران جیسا چوتھا آدمی یہ کیسا برداشت کرے کہ پاکستان کے سب سے سکسیسفل. یہ جو آپ دیکھیں، وہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں بول سکتے. اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. جی یہ ایکسپنج کرتا ہوں میں اس کو. جناب اسپیکر، آپ نے معیشت پہ بات نہیں کرنا. میں ایکسپنج کرتا ہوں. مہنگائی، عوام کے معاشی صورتحال دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کہیں گے کہ ہم مہنگائی پہ بات نہیں کریں گے. دیکھیں ایک منٹ، آپ تشریف رکھیں پلیز. وہ کیسے برداشت کرے؟ دیکھیں بلال صاحب ایک بات میں سب کو کہتا ہوں، وہ اس ملک کا ایک منٹ آپ میں بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر، میرے پاس وہ اس ملک کا پوسٹ آفس والا بات کرے گا، وہ اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، کرے گا. اس ہاؤس نے اس کو ووٹ دیا ہے. اس کے ساتھ اس قسم کے الفاظ جو نامناسب ہے. ہمارا بہت بڑا آدمی جو وزیر اعظم ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ ایک تصویر برداشت نہیں ہوتا، ایک نام برداشت نہیں ہوتا. وہ ہمارا بڑا آدمی والا وزیر اعظم، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تشریف رکھیں پلیز. وہ کیسے برداشت کرے گا آپ تشریف کہ بی بی شہید کے اپنے منصوبے پہ شہید کا نام ہو، شہید کا تصویر ہو، آپ پلیز میں اور جو شرمناک بات پلیز آپ تشریف رکھیں. ایک منٹ، جو شرمناک بات ہے. حوصلہ سے سنیں. ایک منٹ، حوصلہ کرو. میں یہ اجلاس ختم کر دوں گا. علی امین آپ بیٹھ جائیں، میں بات کرتا ہوں. علی امین آپ بیٹھ جائیں. ہمارا وزیر اعظم ہے. علی امین آپ ان کو کنٹرول کریں. علی آپ بیٹھ جائیں جی. میں سر آپ ان کو کنٹرول کریں. تشریف رکھے جی، تشریف رکھے اپنی جگہ سیٹوں پہ تشریف رکھے. دونوں طرف سے تشریف رکھے جی، دونوں طرف سے تشریف رکھے. میں دیکھیں جناب اسپیکر، میں اپنا تقریر تو مکمل کروں گا. میں بلال صاحب بہت جلدی مکمل ہونے والا ہے. کروں، آپ جب بھی بات کریں، جو بھی اس ہاؤس کا وہ پرائم منسٹر ہے، آپ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں، کم از کم اس کا لحاظ کریں. میں نے مان لیا ہے، میں مانتا ہوں بڑا ہی ہوگا، بڑا وزیر اعظم ہوگا، لیکن آپ کا کام نہیں ہے. آپ سپیکر ہو اس ہاؤس کا، آپ کا کام نہیں ہوتا وزیر اعظم کو دفاع کرنا. کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے ہمارا پوسٹل آفس کا وزیر تو ہمیں بٹھائے گا، مجھے جواب تو دے گا کہ کتنا بڑا آدمی ہمارا وزیر اعظم ہوگا. لیکن ان وزراء کی ریاکشن سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ چھوٹا ہوگا. ان کا ریاکشن کی وجہ سے کچھ یہ نہیں برداشت کر رہے ہیں. یہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی اس ہاؤس کا ممبر ہے سارے قابل قدر ہے، قابل احترام ہے. ایک دوسرے کے بارے میں رسپیکٹ کے الفاظ کرنے چاہیے. آپ تنقید کریں بے شک، لیکن تنقید بھی مناسب. پلیز وائنڈ اپ پلیز. جناب اسپیکر، جو سب سے شرمناک بات ہے کہ جو سندھ کے سیاسی ٹیم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.